نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف کے انالیسس ہم کر رہے ہیں. پچھلی ایک کلاس ہم نے مس کر دی تھی کچھ ناگزیر موضوعات کی بنا پر. آج انشاءاللہ ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آگے چلیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ قرآن کی جو بھی آیات ہم پڑھتے ہیں اس کو ہمیشہ یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ آیات آپ سے مخاطب ہے. ہر آیت کے اندر ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ملتا ہے، اور اسی میں سے ہم نے ہدایت کے پہلو کو اٹھانا ہے. کیونکہ اگر آیات کو جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، تفسیر تو دیکھیں لوگوں کے اپنے جو کچھ اس کو وہ سمجھتا ہے، جس طرح سے اس آیات کو اس نے سمجھا یا جو پیچھے سے وہ پڑھتا چلا آیا، اسی کے بنا پہ وہ اپنا ایک خیال پیش کر دیتا ہے اور اپنی محنت بھی دکھاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس قرآن کی سے ہدایت کے پہلو پہ اگر اس کو دیکھنا ہے، ہدایت کے طور پر اس کو سمجھنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے. ہر آیت آپ سے خطاب کر رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ضرور ان آیات کے اندر ہوتا ہے. تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے بہت سے رشکالوں کو دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کی جو آیات ہیں میرے خیال میں آیت نمبر 39 سے ہم شروع کریں گے. سلیم صاحب آج آپ کے ساتھ آیت شروع کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کی تلاوت کریں، پھر انشاءاللہ اس کو شروع کریں. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو یہ جی اس میں جو یا صاحب السجنی جو ہے، اس میں یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، اور صاحب السجنی جو ہے وہ ندا ہے. تو اور جو صاحب السجنی ہے یہ نہیں ہے، یا جو جی ہے وہ حرف ندا ہے، اور صاحب السجنی جو ہے وہ منادا ہے. وہ منادا ہے، سوری ہاں وہ منادا ہے. ہاں جی میں نے اور یہ غلط لفظ منادا جو استعمال کر ہے دیا. یہ جی جی جی. اور منادا جو ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے. صاحب السجنی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. ترجمہ کریں. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ یہ صاحب جو ہے یہ واحد ہے یا مثنیٰ ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ترجمے میں تو دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے نا، تو لیکن کیا یہ صاحب جو ہے وہ مثنیٰ ہے یا واحد ہے؟ اچھا دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے. واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ صاحب. واحد کیا ہے؟ صاحب. صاحب. جی جی. اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ صاحبانی. جی سلیم صاحب، جی جی ایک سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں. مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے ایک ہی قانون ہے نا. کیا قانون ہے؟ سر وہ اس وقت بالکل ذہن میں نہیں آ رہا. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر فتح دیتے ہیں اور حالت رفع میں آنی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں. جی 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 جی. کیا بن جائے گا؟ یہ صاحبانی. صاحبانی بن جائے گا. اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ جو مضاف کا کیا قانون ہے؟ اگر مضاف کے اوپر اگر حرف ندا یا آتی ہے تو پھر مضاف کس حالت میں چلا جاتا ہے؟
मुदाफ जो है जी, या जब हर्फ निदा हाँ जी, जब मुदाफ पे दाखिल होती है तो मुदाफ को क्या करती है? वो नस्ब। ये मुझे भी नहीं, ये यार सर ये, हाँ सर जी ये आप जाती कर रहे हैं, ये तो सर ये मैं जो, हाँ मैं बिल्कुल मैं, हाँ इसको थोड़ा थोड़ा देख लिया करें। जी या जी जब मुदाफ पे दाखिल होती है तो वो हालत उसको नस्ब में ले जाती है। अब साहिबानी जो है वो हालत रफा है, इसकी हालत नस्ब और हालत जर क्या है? साहिबानी, इसकी हालत जर क्या है? साहिबैनी, साहिबैनी, ठीक है। अब जब मुदाफ बनती है तो मुदाफ का क्या कानून है? मुदाफ का अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और उसका एराब हल्का होता है। हल्का एराब होता कैसे हल्का होता है? वो अस्मा जिसके ऊपर तनवीन होती है उसकी तनवीन को ड्रॉप कर देते हैं, वो अस्मा जिसमें नून है, एराब उसकी नून एराबी हटा देते हैं। वो हटा देते हैं। साहिबैनी क्या शक्ल हो जाएगी? शक्ल हो जाएगी साहिबै, साहिबै हो जाएगी। और ये या है, इस या को जो है आप खोल दें, या साकिन है ना जी, आपने या खोल दी। साहिबै, साहिबै, ये जो या के नीचे जो जेर लगी हुई है, ये जो या के नीचे जेर लगी हुई है, ये जेर तो आर्जी कसरा है आगे से मिलाने के लिए। अच्छा, बेसिकली साहिबै अस्सिजनी है, अस्सिजनी, पढ़ने में हाँ नहीं जी आता ना, जी साहिबै जी अस्सिजनी पढ़ने में नहीं आ रहा तो साहिबी अस्सिजनी हो गया। जी, तो इसका जो तर्जुमा है वो तर्जुमा क्या है? ए जेल मेरे, के दो नहीं मेरे कहाँ नहीं है? नहीं जी जी नहीं, बहुत बड़ी नहीं है, गड़बड़ है। हाँ आपको हाँ हाँ बहुत से तराजू में भी मिलती है, ए मेरे जेल हाँ, के दो साथ, ये तो नहीं साहिबै है। ये जी अगर ये बिल्कुल, ए मेरे दो जेल के साथी होता तो फिर या के ऊपर ये तशदीद होती, क्योंकि हाँ, दो या आती ना, साहिबै की क्या आती और प्लस या एक दो और एक मुतकल्लिम आती, हाँ जी, और मैंने यही गलती की ठीक है। हुई है इसमें, और मैंने इसके इसको, ऊपर तशदीद आती, जी तो या जी आ जी जाती तशदीद आती, तो साहिबै है खाली। ये तो या जो नीचे जो कसरा आ रहा है ये तो आर्जी हाँ कसरा है, ये जी आर्जी कसरा है मिला के पढ़ने के लिए। इसका हाँ, तर्जुमा है ए जेल के दो साथी, दैट्स इट। जी जी जी, ये जो तर्जुमा बहुत सारी जगहों पे तर्जुमे में गलती है, ए मेरे जेल के दो साथी, मेरे का तो तस्वुर ही नहीं है ही नहीं मेरा तो यहाँ। जी वही किया ना कि तर्जुमा देखा और उससे करने की कोशिश तर्जुमा की थी। आप उस वक्त देखा करें जब अपना काम कर लिया करें। चले या जो है हरफ निदा साहिबी अस्सिजनी जो है मुरक्कब इजाफी होके मुनादा, निदा और हरफ निदा और मुनादा मिलके निदा होते हैं। अब निदा का जवाब निदा है, जवाब जवाब निदा क्या आ रहा है? पढ़े जी, क्या आ रहा है? वो है जी, अरबाबु ये मुतफर्रिकून खैर, अरबाबुन से पहले हमजा आ रहा है। हमजा 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 क्या है? अरबाबुन, हमजा ये जो है क्या है वो जी हमजा? ये हरफे इस्तफाम है, जबरदस्त। और ये सवाल हरफ की, इस्तिफाम है। जी ये हरफ इस्तिफाम जो है ना, जो है ये हर्फ के तौर पे आता है, ये फेल पे भी दाखिल हो सकता है और ये इसम इसम पे पे भी भी, दाखिल हो सकता है, यानी जुमला फेलिया पे भी दाखिल हो सकता है, जुमला इसमें भी दाखिल हो जुमला सकता इसमिया में भी दाखिल हो सकता है जी। है। क्या अच्छा, हरफ इस्तिफाम और अस्मा इस्तिफाम में फर्क है? अस्मा इस्तिफाम मुब्तदा बनते हैं, हरफ इस्तिफाम कुछ भी नहीं बनते, ठीक है। जी तो आज जो है सो सवालिया आगे देखें क्या आ रहा है, अरबाबुम मुतफर्रिकून। मुतफर्रिकून, तो ये मेरे ख्याल में ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है, और मुरक्कबे तौसीफी बन के ये मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, मुब्तदा बन गया, आगे चले। आगे फिर है खैरुन, तो इस ठीक है, बारे में भी मुझे, मैं जो है थोड़ा सा गैसी है कि ये खबर है, हाँ तो वो मुब्तदा है तो आगे खबर आ रही है ना, खबर आ गई, हाँ जी हाँ जी, कोई मसला नहीं है, कोई तो प्रॉब्लम वो थोड़ी है। फिर मुब्तदा और खबर मिलके तो ये जुमला इस्मिया बन गया ठीक है, तर्जुमा करें यहाँ तक। कि क्या ए अ, दो ए अच्छा शुरू से, ए दो जेल के साथियों, देखिए मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले ए मुदाफिल जेल है के कि दो, ए अच्छा जेल के दो ए साथियों, जेल के दो साथियों, क्या क्या
اب ارباب کو کیسے ارباب رب کی جمع ہے، رب کی جمع ہے، تو رب اس کی کو جمع اردو ہے. میں کیسے کیا کہیں گے؟ الگ الگ معبود بہتر ہیں؟ جی کیا الگ الگ معبود بہتر ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ مطلب ٹوٹل مطلب تو یہی بنا. جی کیونکہ مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے صرف پھر موصوف. جی تو متفرقون صرف ہے نا. جی کیا الگ الگ معبود بہتر ہیں؟ ہاں جی، کیا الگ الگ معبود بہتر ہیں؟ اور آگے جو ہے یہ بھی پھر ترجمے سے ہی میں نے دیکھا ہے ہم جو ہے وہ حرف عطف ہے. اب یہ اس کے بارے میں مجھے ہم حرف عطف نہیں ہے، ہم جو ہے عطف ہے، لیکن یہ عطف جو ہے معطوف والا نہیں ہے، یہ اچھا ہے اور، یہ انگریزی والا اور ہے. اچھا 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 یہ ہاں 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 تو چوائس پھر والا ہے. چلیں پھر یہ تو یعنی کہ یہ ایک جملہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے. نہیں آپ اس کو لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہو گیا نا پچھلا والا، ہاں ارباب جی متفرقون خیرن، یہ پورا جملہ اسمیہ ہو گیا. جی ہم عطف ہو گیا، آگے آ جائیں اللہ الواحد اللہ، القہار. ہاں جی تو اللہ جو ہے وہ موصوف ہے اور الواحد جو ہے وہ صفت اول ہے اور القہار جو ہے وہ صفت دوئم ہے. تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. تو یہ مرکب توصیفی بن کے کیا کرے گا؟ اب میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ حرف عطف میں وہ پہلا معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، لیکن اب تو یہ پتہ نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی لے لیں کہ اللہ کا مبتدا لے لیں اور الواحد القہار کو جو ہے موصوف سے لے کے خبر لے لیں. خبر بن گئی. اچھا ہاں یہ وہ خبر بھی میں بن کر سکتی کے نا آپ نہیں، نے لیکن پچھلے خبر جملہ میں اس پھر کا سر وہ الواحد اور تو القہار پھر جو ہے اگر وہ آپ پھر ایسے دیکھیں تو پیچھے دیکھیں، اگر آپ ایسے دیکھیں تو پیچھے ارباب متفرقون کا بھی تو آپ نے مبتدا لیا ہے. جی مبتدا تو جی عموماً معرفہ ہوتا ہے، ہاں ہاں پھر نہیں وہ وہ تو تو نکرا ہے. نکرا ہے نا ارباب متفرقون. نہیں سر، میں شاید آپ کی بات نہیں سمجھا، اگر آپ مجھے دوبارہ بتا دیں پھر شاید مجھے سمجھ آئے آپ نے کیا دیکھیں کہا. آپ نے ارباب متفرقون کو بھی تو مبتدا لیا ہے نا سر. نہیں نہیں اس کی سمجھ آ گئی، لیکن یہ اللہ الواحد نہیں القہار ایک کی. منٹ رک جائے نا، نہیں سمجھ جی آئی جی نا، جی سمجھ جی آئی تو رک جائے، سمجھ آئی تو آپ یہ اچھا سوال نہیں اٹھاتے. اچھا ارباب متفرقون کو آپ نے مبتدا لیا نا سر. جی 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 مبتدا تو عموماً معرفہ ہوتا ہے، یہ تو نکرا ہے. اور نکرا کی جتنی سچویشن آپ نے پڑھی ہیں کہ مبتدا نکرا کب کب ہو سکتا ہے، وہ بھی یہاں اپلائی نہیں ہو رہی. نہ یہ دعائیہ ہے، نہ جو ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے مرکب اضافی ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہو رہا ہے. تو کوئی بھی نہیں آ رہی سچویشن، تو آپ نے لیا نا. اسی طرح سے الواحد القہار کو آپ خبر کیوں نہیں لے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ نہ وہ لینے اس کی میں کیا وجہ ہے؟ کہ وہ نکرا نہیں جب تھا. معرفہ آ رہا ہے نا تو خبر جی معرفہ آ سکتی ہے نا. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ خبر معرفہ آئے گی نہیں کبھی بھی. نہیں آ سکتی. جی 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 آ سکتی ہے نا اچھا خبر. جی آ سکتی ہے ہاں. اب خبر معرفہ آنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر حصر کا مفہوم، کیا آپ یہ کہیں کہ یہ بیسکلی ہونا چاہیے اللہ هو الواحد القہار، اللہ ہی واحد قہار ہے، جی اللہ ہی واحد قہار. اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے سر. اچھا یہ تو کوئی تو جی یہ بھی بولے. پھر ایک بن گیا جملہ اسمیہ جملہ بن اس گیا. میں بن گیا، اور یہ دونوں جملہ اسمیہ مل کے جو ہے جو جی پیچھے ندا تھی یا جی صاحب السجنی، اس کے لیے اس کا جواب ہے، جواب ندا بن گئی. اس کا جواب ندا ہے. بس سمپل ہے سر، کوئی ٹینشن نہیں لے. اس میں آپ نے یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگے ہیں اس میں کرنے میں. سر جی کوئی بات نہیں، آج گھنٹے لگیں ہیں، کل کچھ منٹ لگیں گے، پھر کچھ سیکنڈ لگ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہی کا اضافہ کیونکہ اللہ واحد اور قہار ہے، یہ دو ہم اسے اللہ کو اگر مبتدا لے رہے ہیں تو وہ دو خبر، یہ دو جو صفتیں ہیں اس کو ہم خبر ایک اور خبر دو نہیں کر سکتے. خبران کر دیں. میرا مطلب آپ نے ہی کا آپ نے کہا واحد ہونا خبر نہیں ہے نا، واحد القہار یہ پورے کا پورے اسٹیٹمنٹ ہی ہے نا، لیکن دو صفت بن جائیں گی، دو خبر لے لیں، دو خبران لے لیں، کوئی ایشو تھوڑی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی، اگلی آیت کسی آپ ہی کی ہے شاید، جی اسی لیے آپ اتنا زور زور سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے.
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन समीतुमुहा अंतुम व सम्मयतुमुहा अंतुम व आबाउहुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन अंज़लल्लाहु। जी पढ़े घबराए नहीं। मा अंज़लल्लाहु इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि आमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। आमरा, जब अगर आप आमरा पढ़ेंगी तो इसका मतलब अलिफ के ऊपर आप खड़ी ज़बर पढ़ रही हैं। ओके, आमरा 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 हमारा लाइक इसको छोटा यानी ज्यादा उसकी आप सिर्फ इसकी हरकत पढ़नी है, आप इसको खींचना नहीं है। आमरा में तो आप खींच रही है ना एक अलिफ को। हमारा अमरा अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु। जालिकल दीनुल कय्यिमु वलकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है जी। मा ताबुदून ये फेल नफी है। माँ यहाँ पे हरफ नफी के तौर पे यूज हो रहा है, नाफिया के लिए। माँ नाफिया हो गया, ठीक है। जो रूट उसका मादा है एन बादाल है, ठीक है। और ये बाब नून से है, नासारा युनसुरु। और इसका वैसे आबादा याबुदू आबिदातुन इसका मस्तर हो गया। इबादतुन, आबादा याबुदू इबादतुन, ठीक है। और ये जमा मुज़क्कर हाजिर है। तर्जुमा करें साथ साथ। ओके, तुम इबादत नहीं करते। मिन यहाँ पे इसको देखिए और अच्छा तर्जुमा करने की कोशिश करें। नहीं तुम इबादत करते, नहीं तुम इबादत करते। मिन यहाँ हरफे जर है, लेकिन ये जर जायदा है क्योंकि ये हसर का सेंटेंस आ रहा है, माँ के साथ आगे इल्ला आ रहा है, तो इसलिए ये मिन यहाँ पर इसको हरफे जायदा भी कहेंगे, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको दूनी ही वो मुदाफ अलैह बनाकर इसको मुदाफ अलैह बनाकर इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन हसर की वजह से इसको हरफे जायदा। आपको कैसे पता चला मिन जो है वो जायदा है? क्योंकि क्यों है जायदा? ये इसलिए कि हसर के सेंटेंस में अक्सर ये मतलब आपने कहीं से पढ़ा है, किसी ने आपसे कहा है या आपका ख्याल है? मैंने पढ़ा है कि जो हसर का सेंटेंस होता है उसमें इल्ला से पहले जरूर एक मुदाफ ले आता है, और मुदाफ ले से पहले एक हरफ जायदा जरूर आता है। चक्कर ऐसा है कि आपने, मुझे अंदाजा है आपने जान से पढ़ा है, आपने उन लोगों से पढ़ा है जो साउंड बेसिस के ऊपर आपको अरबी ग्रामर सिखाते हैं। वो जब साउंड बेसिस पे अरबी ग्रामर सिखाते हैं ना कि ता का मतलब तू, आ का मतलब मैं, या का मतलब वो, तो जो साउंड बेसिस पे सिखाते हैं ना तो वहाँ फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। ये की किताब में नहीं लिखा हुआ कि जब हसर का मफहूम आएगा तो लाजमन उससे पहले मुदाफ इलैह मिलेगा, ये कहीं नहीं लिखा। और जायदा का कानून ये होता है कि जायदा कोई भी चीज, अब आप कुरान में क्या किसी चीज को ज्यादा या कमी कहेंगे? आप कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, कोई भी चीज कमी नहीं। अरबी ग्रामर में माँ जायदा से मुराद होती है, कोई भी चीज मिन हो, माँ हो, जो जायदा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसका माना, इसका मतलब ये होता है कि अगर उस हुरूफ को वहां से हटा दें तो माना में कोई फर्क ना पड़े। अगर आप यहाँ से मिन हटा दें तो माना में फर्क आ जाएगा। दूनी ही का क्या मतलब हुआ? इसके सिवा, मगर यस इसके अलावा, ठीक है। और मिन दूनी ही का मतलब हो गया, इसके मतलब उसका माना नहीं बनेगा। तो आप मिन को जारा लें, दूनी ही मुदाफ इलैह होके उस जारा के लिए मजरूर हो गया, और जारा और मजरूर मिलके मुताल्लिक हो गए ताबुदून को। जी, अगर उस तरह से करें तो वो भी मैंने देखा था कि उस तरह से भी बन जाता है। यानी अगर बनेगा तो आपको जरूरत क्या छेड़ने की? तर्जुमा करें यहाँ तक। ओके, तुम नहीं इबादत करते उसके सिवा, ठीक है। मगर इल्ला यहाँ पे हरफे इस्तिस्ना
استثنا کیوں لیا آپ نے؟ ابھی تو آپ حسر حسر کھیل رہی تھی, اچانک آپ استثنا پہ چلیں گے. میرا خیال سے اس کو کہتے ہیں جو حسر کے لیے مگر کے لیے یعنی اس کے لیے اس کو استثنا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کچھ چیزوں میں آپ کو بلا وجہ باندھے نہیں. یہ جو اللہ ہے یہ قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے جی, یا استثناء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا یہ حسر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہم اردو میں ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں نا, سوائے یا مگر, یہ بعض دفعہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو حسر کے فارم میں ہم لیتے ہیں تو ہمیشہ ہم مگر کہتے ہیں. اگر آپ اس کو مگر کہیں گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, سوائے کہیں گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہ حسر ہی آئے. حسر کیوں آئے گا کہ حسر کا اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جملہ جو ہے وہ غیر موجب ہونا چاہیے. غیر موجب کہتے ہیں اس جملے کو جو پازیٹیو نہ ہو. یہ جملہ پازیٹیو نہیں ہے. اگر سوالیہ ہو, پازیٹیو سوالیہ ہو, نفی ہو, امر کی صورت میں ہو تو پھر پازیٹیو نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے, تو یہ پازیٹیو تو پھر وہ موجب نہیں کہلاتا. تو جملہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, اس لیے اللہ کہلائے. اب آپ اپنی اچھے تراجم میں اگر آپ کو لگتا ہے مگر سے اچھا لگے گا تو مگر ڈال دیں, سوائے سے لگے گا تو سوائے ڈال دیں, ٹینشن نہیں لے اس معاملے. اچھا, آپ نے بتایا تھا نا ایکچولی وہ یہ بات سمجھائی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ مگر کرنا ہے, تو میں نے وہ سبق ایسے میں نے بھی آپ سے کہا تو صحیح, اگر آپ مگر کریں گی تو بھی آپ کا ترجمہ ویسے ہی رہے گا. اچھا, میں سوائے کر دیں گے تو بھی رہے گا. میں نے اصل میں یہ سمجھ لیا کہ اس سے حسر میں ہمیشہ ہم مگر ہی یوز کریں گے اور یہ استثناء کے طور پہ ہی یوز ہوگا. میں دیکھیں نا, استثناء جب کرتے ہیں تو کسی میں سے نکالیں گے نا. جی جی, تو اس کا مستثنیٰ منہ بھی ہونا چاہیے نا, کوئی جس میں سے نکالیں گے آپ. ٹھیک, تو وہ نکالنے والا تو کوئی مل نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے صرف مگر اسمان چند نام ہے. جی, چند نام, تو چند نام جیسے آپ کو معلوم ہے بڑے معروف چند نام ہے جن کا ذکر نو میں نظر آیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, کون کون سے نام تھے اسماء جن کے تم کچھ نام یاد ہیں آپ کو؟ کچھ نام کس چیز کے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. سورہ نو میں نام ہے نا ان کے, کسی کو یاد ہے وہ نام؟ کس کو یاد ہے؟ عائشہ آپ کو یاد ہے؟ مریم آپ کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے 5 خداؤں کے نام جو ذکر ہیں؟ اچھا, کس کو یاد ہے؟ سر کھول کے ہی نکال لیں, سورہ نو کی آخری آیت میں نکال لیں, آخری آیت کے اندر کھولیں. کس کے پاس مصحف ہے؟ سورہ نو کی بالکل آخری آیات نکالیں, 3-4 آیت پہلے 5 خداؤں کے نام نظر آئیں گے. جی نکلے نہیں نکلے؟ آج رسپانس بہت سلو چل رہا ہے, ٹینشن میں لگتا ہے اس کو. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی آ رہی ہے سر. تو گھبرا کیوں رہے؟ سورہ نوح کی آیت نکالیں, آیت نمبر ہے 23. اس کے اندر نام ہے سارے, ودا, سوا, یغوسا, یعوقا, نصرا. یہ 5 خداؤں کے نام تھے جو اس میں تھے. اس میں سے ایک تو بڑا پاپولر نام ہے جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کون سا والا اس میں سے؟ سر اس میں بڑا پاپولر نام ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے بہت. میجر صاحب, سر میجر صاحب آج ہے نہیں سر, ہے ادھر ہی ہے. تو میجر صاحب بتائیں, بڑا پاپولر نام ہے جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں. غوث, یغوث تھا سر وہاں, اب غوث ہو گیا. چلے جی, ارم بی آگے کرے. نام یہ پلورل ہے, سمے تموہا, یہ اسمان یا اسماء اب کیا بن جائے گا؟ تابودونا کے لیے ایک طرح سے مفعول بن جائے
تعبدون کے لیے مفعول بن جائے. ٹھیک ہے, اللہ کو آپ نے حسر لے لیا. نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا چند ناموں, یعنی اللہ کے سوا کچھ اور چند نام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے. اور اگر یہ جو ورب یوز ہوا ہے اس کا کہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. وہ اس کا مادہ ہے سین ما واو, اور یہ سما یسمی تسمی ان سے. ہاں تو اس کا پھر وہ بھی بتا دیں, اس کا وہ بھی بتا دیں کس باب سے ہوا استعمال. یہ تفعیل سے ہوا ہے, باب تفعیل سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس یہ بیسیکلی یہ ہے سما یسمی تسمیۃ, نام رکھنا. سمیتموہا, واو اس میں اس وجہ سے آیا کہ ایک جو ہے کیا, پر یہ تو بتائیں مجھے. واو تو میں باپ سے بعد میں پوچھوں گا, ہے کیا سمیتموہا؟ تم نے خود جو نام تم نے خود رکھے ہیں. ارے ہے کیا چیز؟ فعل ہے, اسم ہے, حرف ہے, کیا ہے یہ فعل ہے. اور بتائیے کون سا فعل ہے؟ جمع مذکر حاضر کا فعل ہے. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. فعل ماضی ہے. فعل میں ماضی آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہ فعل ماضی ہے تو یہ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہونا چاہیے تھا تم ہونا چاہیے تھا. اس میں واو کا اضافہ ہے, وہ اس لیے کہ مفعول جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ آ رہا ہے, تو میم کے آگے واو لگ گیا ہے تو منہ بن گیا. اور سمیتم تھا, لیکن جب اٹیچ ضمائر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے واحد کا, صرف واحد کے پاس ہوتا ہے یہ, تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک اس میں عارضی واو ڈال کے اس کو لگا دیتے ہیں. سمیتموہا تو فعل ماضی جمع مذکر کون سا بنے گا؟ جمع مذکر حاضر, اور اٹیچ اس کے ساتھ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو مفعول ہے نا ہا کا, یہ پیچھے جو ہم نے ارباب المتفرقون پڑھا ہے نا, یہ اس کو ارباب کو اس کو ریفر کر رہا ہے کہ ان فرق خداؤں کو جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں. نہیں آپ اتنا دور کیوں جا رہی ہیں, آپ کے پڑوس میں ہی تو ہے. چلے ٹھیک, اسماء ہے نا. ٹھیک. اور ہاتھ جو ہے اس کا مفعول ہے, رائٹ. اب یہ ہے کیا, یہ بنا کیا سمیتموہا؟ جن کے تم نے خود نام رکھے ہیں یا نام بھرا. کیا بن گیا, یہ جملہ فعلیہ بن گیا نا پورا. جی یہ جملہ فعلیہ اس آیت کے اندر کیا بنا؟ اس جملہ فعلیہ کی اس آیت میں کیا پوزیشن ہے؟ صفت ہے ان اسما کی. نہیں کیا بنے گا؟ میں نے ویسے کہا کہ یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ صفت بن رہا ہے ان اسما کی جو کہ جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں. نہیں پیچھے جو آ رہا ہے نا آپ کا لکھا ہوا ہے نا, اسماء جو پیچھے آ رہا ہے, اللہ اسمان, یہ اسمان کی صفت بن جائے گی. جی بس ٹھیک ہے, آگے چلیں. انتم و آباؤکم, انتم و آباؤکم, واو اس میں عطف ہے اور انتم معطوف علیہ. سو تم اور تمہارے آباؤکم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ بنا کیا؟ تم اور تمہارے آباء اجداد. کیا بنے گا یہ؟ انہوں نے نام رکھے, یعنی تم اور تمہارے آباء اجداد نے جن کے نام خود سے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ارم جی, دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں. ہم یہاں دو چیزیں کرتے ہیں. ہم ایک چیز تو ہم سمپلی آیات کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے. اگر ہم آیات کی ٹرانسلیشن کریں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ٹرانسلیٹ کی, بات ختم ہو گئی, سمپل ہے. ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے, یہ کلمہ اس آیت میں کس حیثیت سے داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ماں کو آپ نے بتایا بطور نفی داخل ہوا, تعبدون کو آپ نے بتایا کہ بطور ایک فعل کے داخل ہوا, من دون ہی متعلق کے طور پہ داخل ہوا, اللہ جو ہے حصر کے طور پہ داخل ہوا, اسمان جو ہے وہ مفعول کے طور پہ داخل ہوا, سمیتموہا صفت کے طور پہ داخل ہوا. تو انتم و آباؤکم کس طور پہ داخل ہوا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی اس آیت کے اندر, اس کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت کیا ہے اس کی؟ اسے ہم مبتدا مؤخر کہہ سکتے ہیں. مبتدا مؤخر کریں تو خبر کہیں اس کی.
مبتدا مؤخر اگر آپ نے کہہ دیا تو اس کی خبر کدھر ہے؟ خبر کہیں اول مل رہی ہے پہلے؟ اگر ہم اسمان سے شروع کریں سینٹینس کو تو اگر اسمان سے اگر آپ میں شروع کروں تو پھر حسر کس کے اوپر ڈالوں گا؟ اللہ کا حسر کس پہ آئے گا؟ صحیح. اور سیکنڈلی اگر میں اس کو لیٹس ایزیوم شروع بھی کر دوں تو وہ تو حالت نصب میں، تو خبر حالت نصب میں کب جاتی ہے؟ یہ حال تو نہیں ہے. حال اگر ہوگا تو انتم، مجھے بتائیں انتم کس چیز کی کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع کی ہے، حالت نصب جر کی ہے؟ حال کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع. حال رفع میں ہوتا ہے؟ انتم نہیں حال کس حالت میں ہوتا ہے؟ حال نصب میں ہوتا ہے. نصب میں ہوتا ہے. تو انتم جو ہے وہ تو حالت رفع کی ضمیر ہے. اور آباؤکم میں بھی آپ دیکھیں کہ مضاف کس حالت میں؟ حالت رفع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انتم و آباؤکم. اب تھوڑا غور سے دیکھیں. سمیتموہا، ٹھیک ہے، رکھ لیا ہے ان کو، رکھ لیا ہے ان کے ناموں کو. کس نے رکھ لیا ہے؟ تم اور تمہارے باپ دادا نے. تو یہ تم اور تمہارے باپ دادا جو ہے یہ بیسیکلی کس طور پہ آ رہے ہیں؟ تاکید کے طور پہ آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ بطور تاکید آ رہے ہیں. یعنی سمیتموہا کس نے رکھا ہے نام؟ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے نام. پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ہم بھی آج یہی کرتے ہیں نا، ہم بھی آج یہی کرتے ہیں. آج جیسے نہیں ماشاءاللہ پاکستان میں دیکھیں کتنی بجلی کی کتنی روشنیاں کی ہوئی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چائنا والوں نے اتنی خوبصورت روشنیاں بنائی ہیں جس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دکھانے کا موقع مل جاتا ہے. ہمارے کرداروں میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دکھا سکیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے. یہ تو چائنا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے لائٹیں دکھا کے ہم بتا دیتے ہیں دنیا میں کہ دیکھو ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے. ورنہ ہمارے کرداروں میں تو وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو وہ یہی بتایا جا رہا انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ کا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان. ما انزل، یہ ما یہاں پر یہ بھی نہیں کے سینس نہیں میں معنی میں آ رہا ہے. تو کہہ رہے ماں نافی ہے. آگے چلیں. انزلہ نہیں اتارا اللہ نے. نہیں دیکھیں آپ ترجمہ سب سے آخر میں کریں. ٹھیک ہے، یہ ترجمے کی کلاس ہی نہیں ہے، یہ کلاس ہے گرامیٹیکل انالیسس. انزلہ پہلا ایک بار گرامیٹیکل انالیسس کو انالائز کرنا شروع کریں گی آپ کے لیے ترجمہ پھر کوئی معنی ہی نہیں رکھا کرے گا. یہ شروع کے اندر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تھوڑا سا شروع کے اندر آدمی کو ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ریئلائز ہوگا کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے. ماں نافیہ انزلہ اس میں یہ پہلا صیغہ ہے اور اس کا فاعل جو ہے اللہ. ٹھیک ہے، یہ پہلا صیغہ تھا انزل اللہ. ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. نہیں اتارا اللہ نے. نہیں آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے فاعل پھر مفعول پھر جو چیزیں آتی ہیں فعل سب سے آخر میں. ما انزل اللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں اللہ نے اتارا. نہیں اللہ نے اتارا. آگے چلیں. بہا جار مجرور. جار مجرور ہو کے کیا بن گیا؟ متعلق فعل. متعلق فعل. ترجمہ کریں. بہا من سلطان. نہیں یہاں سے ترجمہ کرتے رہے، ایک ایک کلمہ پڑھے ترجمہ کریں، ترکیب خود بخود آپ کی اچھی ہو جائے گی. من کریں ترجمہ. سے سلطان یہ نہیں ما انزل اللہ بہا تک کا ترجمہ کریں. نہیں اللہ نے اتارا کے ساتھ. اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جو پیچھے بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جو اچھا. من سلطان، کوئی سند. من سلطان پہلے مجھے بتائیے کیا چیز ہے؟ یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. اب ایک مجھے بتائیں من سلطان کی آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ من کا میں نے ایکچولی سے کیا اور سلطان کوئی سند یا اتھارٹی یا کوئی مستند بات نہیں ہے. یہ ترجمہ بتائیں آپ نے کیا کیا. ساری باتیں چھوڑیں، بہت چھوڑیں. یہ پورے جملے کا سے سند. کوئی سند. کوئی سند. کوئی سند.
اب اگر مجھے بتائیں اگر میں یہاں سے من کو ہٹا دوں سلطان کیا ترجمہ کریں گی؟ صرف سند رہ جائے گا, کوئی ختم ہو جائے گا. کیوں؟ سلطان کس حالت میں نکرا ہے؟ نکرا کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا مفہوم آتا ہے؟ ایک کوئی کچھ. صحیح. نکرا کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ ایک کوئی کچھ آتا ہے نا. جی نہیں تو من سلطان کوئی سند, من سلطان کوئی سند. اب آپ مجھے بتائیے یہ من یا زائدہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ نہیں. یہ بن سکتا ہے. بن سکتا ہے. من زائدہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑی, میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا. اگر کسی نکرا اسم آپ کو پتا نا کہ وسعت ہوتی ہے نا, جی کسی نکرا اسم کو اور نکرا کرنا ہو, یہ دراصل مفعول ہے. صحیح. یہ مفعول ہے. نہیں اللہ نے اتاری اس کے ساتھ کوئی دلیل, تو جو اتاری گئی ہے وہ مفعول ہے نا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ من کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا. من لگانے سے ہوا کیا؟ من لگانے سے اس کی وسعت اور بڑھ گئی. یعنی کسی نکرا اسم کو مزید نکرا کرنا ہو تو من کی پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے. کسی نکرا اسم کو مزید نکرا کرنا ہو تو من کی پریپوزیشن لگا دی جاتی ہے. من سلطان, تو پھر اس کا ترجمہ جو آپ محسوس کریں وہ یہ کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سورہ بقرہ میں جب وہ کہتے ہیں نا قالوا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى, وہ کہتے ہیں کہ کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا ان کنتم صادقین, تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے بیسکلی آپ کو, تمہارے پاس کوئی برہان ہے, کوئی دلیل ہے تو لے آؤ, وہ اگر ہو تم سچے تم لے آؤ, ہم بھی بیٹھے ہیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکلی کیا ہو جائے گا کہ من سلطان, من سلطان یہ ہے تو جار مجرور لیکن یہ متعلق نہیں ہوگا. آپ اس کو کہیں گے من زائدہ, اور یہ سلطان جو ہے یہ مفعول ہوگا, اور آپ یہ کہیں گے کیونکہ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا تو آپ کہیں گے یہ محلن حالت نصب میں. من کو آپ جارا لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی سر, آگے چلیں. ان الحکم الا للہ, یہاں پہ جو انل ہے یہ بیسیکلی ان ہی ہے, اس کو ملانے کے لیے انل حکم لکھا ہوا ہے. الحکم جو ہے یہ مصدر. ان کیا ہے؟ ان حرف مشبہ اگر سینٹینس کے بیچ میں آئے تو وہ ان کی فارم میں آتا ہے, جیسے شروع میں آئے تو ان آتا ہے. نہیں کی نہیں سوری, یہ نہیں کی سینس میں یوز ہو رہا ہے, یہ نہیں ہے. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ اب یاد آیا دیکھ کر ترجمے میں تھا یہ ان نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. دیکھیں ترجمے کو دیکھ کے ایکسرسائز نہ کریں. ترجمے کو دیکھ کے ایکسرسائز کریں گی ٹیمپریری آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے, پرماننٹ کامیابی نہیں. میں ترجمہ نہیں دیکھتی, میں ہمیشہ سارا کام کر کے اس کے بعد دیکھتی ہوں, لیکن مجھے ویسے خود کام کرتے وقت یہ پتہ نہیں چلا تھا, لیکن اب میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کی وجہ سے ہے. ہاں یہ دیکھیں یہ ان ہے, ان دراصل کیا ہے مخفف ہے انا کا. انا کا مخفف ہے ان, اور ان قرآن مجید میں عربی زبان میں کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ان جو ہے وہ بطور نفی آتا ہے. بطور نفی آنے کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو اس کے بعد الا ملتا ہے. ٹھیک ہے. ان بطور جو ہے وہ شرط کے طور پہ آتا ہے. شرط کی پہچان کیا ہے کہ عموماً وہ مضارع کے اوپر آتا ہے اور مضارع کو وہ اخف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ بطور مخفف آتا ہے, یعنی اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے انا کام کرتا ہے, لیکن انا کی طرح کوئی عوامل نہیں کرتا. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نا, مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے, ان نہیں لے کے جاتا. لیکن ان آتا ہے تاکید کے لیے, اور ان کا پھر ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے. ان مخفف کی پہچان یہ ہے کہ ان مخفف کے بعد آپ کو آگے لازماً خبر کے ساتھ لام تاکید ملے گا. کیا ملے گا؟ لام تاکید ملے گا. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس کو ان زائدہ کہتے ہیں, جو کسی بھی معنی میں نہیں آتا. جس کو جیسے میں من زائدہ کہا تھا نا, اس کو پھر ان زائدہ کہتے ہیں.
یہ یاد رکھیے. جیسے جنرلی تو یہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بس وہ ان زائدہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ قرآن کی آیتوں کی کچھ بیلنسنگ ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان نفی الحکم کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. ارے مصدر ہے، کس نے منع کیا ہے؟ کیا ادھر اس جگہ پہ کیا ہے؟ غور کریں نا. چینی والی جیلی کھائیں آپ کو یاد آ جائے گا. مبتدا مبتدا. زبردست میجر صاحب، کیسے پتا چلا؟ کیسے کیسے پتا چلا؟ یہ معرفہ ہے. حالت رفع، ختم ہو گئی بات. صرف یہ مبتدا اور اللہ کے ساتھ اس کو بھی خبر اس کی. ایک منٹ رک جائیے دیکھو تھوڑا سا پیشنٹ کریں. آپ بہت جلدی میں ہوتی ہے، لگتا ہے آپ کو کھانے پہ جانا ہے گوال منڈی. ان نفی آگے کیسے پتا چلا؟ ان نفی کہ اس کے آگے اللہ ملتا ہے. جی اللہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا دو مفہوم میں آتا ہے، استثناء یا حصر. مجھے بتائیے یہاں اللہ کیا آئے گا بطور حسر؟ حصر. ختم. آگے آ رہا ہے للہ ہی. للہ ہی کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور. جار مجرور. اگر جار مجرور، اب یہاں خبر نظر نہیں آ رہی، خبر تو نہیں ہے نا. نہیں. تو پھر جب خبر محذوف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جار مجرور کو متعلق خبر کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، قائم مقام خبر. تو ان نفی الحکم مبتدا الا حصر للہ خبر. ترجمہ کریں. نہیں حکم مگر اللہ نے. نہیں حکم اللہ نہیں کیوں؟ للہ کا تو ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے نا. تو نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا. حسر کا مفہوم بھی لائے نا، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا. ٹھیک ہے جی. آمرا یہ فعل ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب. آمرا. اور یہ جو اللہ یہ اس میں آ رہا ہے، یہ لا اور ان کا، ان کو ملایا ہوا ہے، یعنی ان پہلے ہے اور پھر لا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعبدو، یہ لا کی وجہ سے یہ لائٹ ہو گیا، ہلکا ہو گیا. لائٹ لا کی وجہ سے لائٹ کیسے ہو گیا؟ لا کی یہ لائٹ ہے کیا؟ یہ لا نافی ہے کہ ناہی ہے؟ نافی ہے نا. یہ تعبدو جو ہے بیسیکلی تعبدو نہ تھا، ان کی وجہ سے ہو گیا نا. ان کیا کرتا ہے؟ ان ناسبہ ہے نا. جی ان ناسبہ ہے نا، بیسیکلی یہ اللہ ہے نا. یہ بیسیکلی مبتدا کو ان پلس لا، مبتدا نہیں تھا، ان پلس لا. تو ان ناسبہ ہے. ان ناسبہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو حالت نصب، فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی خفیف کر دیتا ہے. اور لا تو لا نافی ہے، تو بیسیکلی تھا لا تعبدون. ان لگ گیا تو لا تعبدو ہو گیا. جی کہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ نہ تم عبادت کرو، اس کا تم عبادت کرو. امر اس کا حکم، اس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا، اس نے حکم دیا کہ اس نے حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو. اس نے حکم دیا کہ تم نہ عبادت کرو. تم نہ ان عبادت کا بھی تو مفہوم لائے نا. ان کا مفہوم میں کیا آتا ہے نا. جی اس نے حکم دیا کہ تم نہ عبادت کرو اللہ. اوکے سر، ہم سے کہتے تم عبادت نہ کرو تو یہ غلط ہوتا ہے؟ نہیں، غلط تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے. اوکے آپ کیا کریے؟ دوبارہ کہیں کیا کہا آپ نے؟ عبادت نہ کرو، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو. دیکھیے پہلے فائل لاتے ہیں نا. ٹھیک. مسئلہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو بار بار اگنور کر رہی ہیں. جملہ فعلیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے فائل کو کال کرتے ہیں.
کوئی چیز مقدم یا مؤخر ہے اس کا خیال رکھتے ہیں. فعل کا ترجمہ سب سے آخر میں آتا ہے. عبادت تم نہ کرو تو اس میں آپ فعل کا ترجمہ پہلے لا رہی ہے نا. اتارا اللہ نے, آپ فعل کا ترجمہ پہلے لا رہی ہے. پہلے فاعل آتا, فاعل ہوگا تو فعل ہوگا نا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ مجھے بتائیے. کوئی بھی کام بغیر کام کرنے والے کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر پہلے فاعل لائے نا, فاعل تو پتہ چلے کون ہے. تو بہتر کیا رہے گا, تم عبادت نہ کرو. عبادت تم نہ کرو آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں, لیکن مزہ نہیں آ رہا نا, اس کو سینس نہیں بنتا. نہیں سر, میں پوچھ رہی ہوں تم عبادت نہ کرو, تم پہلے آئے پھر عبادت, اور پھر نہ اگر ہم نہ بعد میں لے جاؤں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن فاعل پہلے لائیں. نہ تم عبادت کرو, تم عبادت نہ کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چلے. اس نے حکم دیا تم عبادت نہ کرو الا مگر. اب یہاں اللہ کیا آیا ہے؟ یہ پھر حسر آ گیا, پھر اثر آ گیا, ٹھیک ہے. اور ایہو جو ہے یہ ہو کا جو ضمیر ہے اس کے ساتھ ایہ لگایا تاکہ تاکید کے لیے. ہو کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ ایہ لگایا تاکید کے لیے نہیں, ایہ تاکید کے لیے تو نہیں کرتا. ہو پہ تاکید دینے کے لیے. نہیں نہیں نہیں, ہو پہ تاکید دینے کے لیے نہیں آتا. یہ ہو مجھے بتائیے کون سی حالت کا ہے؟ یہ ضمیر ہے نا جی, یہ جی اور اٹیچ ہے. جی اٹیچ ضمائر ہے, تو اٹیچ ضمائر کو الگ سے تو نہیں لکھ سکتے. جی جیسے رک جائیے. اٹیچ ضمائر کو آپ نے کس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے نا, کس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں. تو جب آپ کے پاس اٹیچ ضمائر کو اٹیچ کرنے کے کوئی چیز نہ ہو تو پھر آپ ایہ لگا دیتے. ایہ کے اپنے کوئی معنی نہیں, ٹھیک ہے. ایہ کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ کو بہت ایہو بھی ملے گا, ایہم بھی ملے گا, ایاکا بھی ملے گا, ٹھیک ہے جی. تو ہو جو ہے وہ تعبدو کے لیے کیا ہو جائے گا, مفعول ہو جائے گا. جی تعبدو کے ہو جو ہے تعبدو ہو ہے, بیسیکلی کیا ہے, امرا تعبدو ہو, امرا لا تعبدو ہو ہے, صحیح ہے نا. اور یہ جو ہے لا تعبدو الا ایاہو جو ہے یہ پورے کا پورا کیا ہو جائے گا, جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ فعلیہ امرا کے لیے کیا بن جائے گا, مفعول بن جائے. ٹھیک ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہو, اس نے حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس کی, مگر صرف اس کی. حسر ہے نا. جی جی جی, مگر صرف اس کی, مگر صرف. ٹھیک ہے, آگے چلے. اوکے. ذالک اسم اشارہ, الدین آپ مجھے بتائیں میں اس میں اشارہ کا کیا کروں, کون سی بریانی بنتی ہے اس میں اشارہ کی؟ یہ کون سی قسم ہے؟ نہیں, میں خالی اس میں اشارہ کا کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا مشارن لے ڈھونڈیں گے. ارے تو پھر ڈھونڈنے کی یا تو ڈھونڈے آگے مرکب توصیفی تھا, اس لیے میں نے پہلے اس کو ایکسپلین کرنے لگی. مرکب توصیفی تھا, الدین القیم, قیم, یہ مرکب توصیفی ہے نا. تو ذالک الدین القیم یہ پورے کا پورا مرکب اشاری ہے. یہ مجھے بتائیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. کچھ چیزیں میں نے آپ سے کہا نا, آپ نے جو گرامر جو پڑھی ہے جس سے بھی جہاں سے بھی پڑھی ہے آپ نے ساؤنڈ بیسس پہ پڑھی ہے, آپ نے اس کے رولز بیسس پہ نہیں پڑھی. ساؤنڈ بیسس پہ کام تو چلے گا آپ کا, آپ اس سے ساؤنڈ بیسس پہ بہت ساری چیزوں کو کر تو سکیں گے, لیکن تھوڑی سی کوشش کریں. ذالک کا اشارہ ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اشارے کو ایک مشار الیہ چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ریڈ ہے میرا. اور مشار الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آگے آ رہا الدین القیم, ٹھیک ہے نا. الدین القیم, الدین القیم کو آپ نے کہا یہ مشار الیہ, مرکب توصیفی بنا کے آپ نے کیا بنا دیا, اس کو مشار الیہ بنا دیا. یہ مشار الیہ اور اشارہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. کیا بنیں گے چھوڑ دیں. ذالک دین القیم کا ترجمہ بتائیں مجھے کیا بنے گا. یہ سیدھا دین ہے. کیسے ترجمہ نکالا آپ نے یہ سیدھا دین ہے؟ مرکب ناقص کا تو ترجمے میں ہے ہی ہے تو آتا ہی نہیں ہے نہیں آتا. رائٹ,
یہ سیدھا دین، یہ سیدھا دین کو بات بنتی ہے نہیں بنتی؟ اب مجھے بتائیں یہ اس جگہ پہ کیا کرے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ذالک مبتدا، مبتدا کیوں؟ کیونکہ اشارہ ہے، معرفہ ہے. آگے آ رہا ہے الدین القیم. الدین القیم کو آپ نے مرکب توصیفی دیکھا، معرفہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس معرفہ اگر آ رہا ہے، اگر میں نے اس کو خبر لینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر محذوف ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ خبر جو ہے معرفہ آ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا الواحد والقہار، تو یہ ہے بیسکلی ذالک ہو دین القیم، تو یہ معذوف ہے. تو الدین القیم مرکب توصیفی ہو کے خبر بنا. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ اب حسر کو ذہن میں رکھیں، کریں کیا ہوگا ترجمہ؟ یہ سیدھا دین، یہی دین سیدھا ہے، یہی دین سیدھا ہے، یہی دین سیدھا ہے، یہی ہے دین جو سیدھا ہے. یہ دین سیدھا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور دین بھی سیدھے ہوں گے. اچھا سر، اس میں جو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ ہم جو صفت ہوتی ہے اس کو پہلے بولتے ہیں، تو پھر اس میں ہمیں موصوف پہلے بولنا پڑ رہا ہے. یہی اس کو چینج کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سیدھا دین ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اس میں کیا تھا، یہ سیدھا، یہی سیدھا دین ہے. یہی سیدھا دین. حسر آ گیا نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دین سیدھا ہے، اس کا مطلب کوئی اور دین بھی سیدھے ہوں گے. تو جب یاد رکھیے گا کہ خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. خبر معرفہ آنے کا ایک ریزن کیا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع کی ضمیر آ جائے، جس کو ضمیر الفصل کہتے ہیں، اور اس کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ خبر معرفہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ضمیر ہے یہ بعض دفعہ معذوف بھی، حذف بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ الصمد کا کیا ترجمہ کرتی ہیں آپ؟ اللہ الصمد کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ اللہ بے نیاز، یہ ترجمہ کرتی ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کا ترجمہ آپ یہ کرتی ہیں اللہ ہی بے نیاز ہے. تو وہ ہی کا مفہوم، کیونکہ خبر آپ کی تھی الصمد، الصمد معرفہ ہے، خبر معرفہ نہیں ہوتی ہے. خبر معرفہ ہونے کا ایک ریزن کیا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر ہے جو کہ محذوف ہے ہوا کی شکل. چلیں آگے چلیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. واطف اور لیکن جی رم جی کہاں؟ واو حرف عطف، لیکنہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. اکثر الناس یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور یہ مبتدا کے طور پہ آئے گا، اس کے ساتھ حرف مشبہ کے لیے یہ مبتدا ہوگا. اس لیے یہ رک جائیے. مبتدا کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ایک منٹ مبتدا کی کنڈیشن بتائیے مجھے. مبتدا کی کیا کنڈیشن؟ معرفہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور ویسے رفع میں ہوتا ہے، لیکن ویسے رفع میں کیا مبتدا ہوتا ہی رفع میں، ویسے رفع میں ہوتا ہے کیا مطلب ہے؟ جی رفع میں ہوتا ہے. ہاں، لیکن اگر اس سے پہلے کچھ ایسے حروف ہیں جو اس پہ داخل ہو جائیں تو مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. جب وہ مبتدا کو حالت نصب میں رہ جاتا ہے تو کیا وہ مبتدا کہلائے گا؟ جی نہیں، کیونکہ مبتدا کی لازمن کنڈیشن ہی حالت رفع ہے. کیونکہ معرفہ اور نکرہ تو ہو سکتا ہے نا. مبتدا کی لازمن کنڈیشن کیا چیز ہے؟ اس کیس میں ہم وہ نہیں کہتے تھے اس میں سے ایک بار پہلے میری بات تو سننا تھوڑی سی. مبتدا کی لازمن کنڈیشن کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوگا. خبر کی لازمن کنڈیشن کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوگی. معرفہ یا نکرہ تو پاسبل ہے چینج ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. جب وہ حالت نصب میں جائے گا تو پھر وہ مبتدا کہلائے گا؟ نہیں، اکیلا نہیں کہلائے گا. پھر وہ کیا کہلائے گا؟ جس حروف کی وجہ سے داخل ہوا ہے نا اس حروف کا وہ اسم کہلائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اکثر الناس جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم لاکنہ ہے. اسم لاکنہ. جی جی وہ مجھے پتا ہے. اسم لاکنہ ہے.
اب لاکنہ کا ایک اسم ہے, لاکنہ کی خبر دیکھیں, لاکنہ کی خبر کیا آ رہی ہے آگے؟ لا یعلمون. لا یعلمون کی اب ذرا ترکیب کریں, کیا چیز ہے؟ نہیں ترکیب کریں, وہ نہیں جانتے. ترجمہ نہیں, ترکیب کا میں نے. اوکے, لا نفی ہے اور یعلمون فعل مضارع. ٹھیک ہے, فعل مضارع جمع مذکر غائب. رائٹ. اور یہ یا لا یعلمون جو ہے یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا, اور یہ جملہ فعلیہ خبرو لاکنہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گا؟ خبرو لاکنہ ہو جائے گا. لاکنہ. ٹھیک ہے جی. اور لاکنہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو جائے گا. ترجمہ کریں. لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. زبردست, ماشاءاللہ, کافی لمبا ٹائم لے لیا آپ نے, 1 گھنٹہ لے لیا پورا اس سے. جی جناب, کس کی آیت ہے؟ جی سر جی, کس کی آیت ہے؟ کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ طلعت جی آج ہے ہی نہیں, طلعت جی کی جگہ کون کر لے گا؟ آیت نمبر 41. طلعت جی موجود نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹرائی کر کے دیکھوں. جی آپ کریں, بالکل کریں. سارا جی آئیں, بسم اللہ کریں. جی شروع کریں, بسم اللہ کریں. جی. نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 41 کرنی ہے جی 41 کرنی. جی. یا صاحب السجن. جی کریں, پڑھیں. پہلے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. پوری آیت پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیں پھر کریں. جی. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. ماشاءاللہ. جی جی. یا صاحب السجن, حرف ندا اور منادا یا. ٹھیک ہے, یا حرف ندا, صاحبی منادا, صاحبی منادا. اچھا, السجنی. یہ تو مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. صاحب السجن مضاف الیہ بنے گا نا, مضاف الیہ بن کے یہ منادا بن گئی. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا, ابھی پہلی آیت آپ تھی صاحب السجن اپنا رکھ چکے. نہیں, یہ وہ نہیں میں نے سنی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ندا اور منادا مل کے حرف ندا اور منادا مل کے ندا بن گیا. ندا کا آپ کو جواب ندا ملے گا. آگے آئے جواب ندا ڈھونڈ. اما یہ حرف, ہاں لیکن کون سا حرف کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیا ہے یہ؟ اس اما کو اما ہو یا اما ہو, یاد رکھیے گا اس کو شرط اور حرف تفصیل ہے, چاہے اما ہو یا اما ہو. اس کو حرف شرط بھی آتا ہے, شرط کے طور پہ بھی آتا ہے یہ, اور حرف تفصیل کے طور پہ بھی آتا ہے. کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو شرط کے طور پہ تو آتا ہے. تو اما کو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی حرف شرط, شرط
ऑब्लिक तफसील. ठीक. आगे हर्फ चले. शर्त अहदुकुमा. ये वही हो गया, मुरक्कब इजाफी हो गया अहदुकुमा. ठीक है, मुरक्कब इजाफी हो के क्या बनेगा? किस हालत में मुरक्कब इजाफी? रफा में है. क्या बन सकता है? मुब्तदा. मुब्तदा बन जाएगा. आगे चले. फयस्की. फा हरफ अतफ, यस्की फेल मुदारी. अतफ कैसे आएगा? अहदकुमा तो आपने मुब्तदा किया, आगे आपको खबर चाहिए होगी. अच्छा. अब ठीक देखें, ठीक ठीक. अम्मा को आपने कहा हरफ शर्त. ठीक है, अगर आप इसका तर्जुमा भी साथ साथ करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. या साहिब यस्सजनी, ए कैद के दो साथियों. ठीक है, अम्मा. अब अम्मा का तर्जुमा आप करते हैं या तो, रहा तो, जैसे कि नहीं, आप हम उसमें कहते हैं तफसील के तौर पे आया ना. तो अहदकुमा, रहा तुम दोनों में से एक. ठीक है, फयस के रब्बु खमरा. अब फा जो है क्या आएगा? बतौर जवाब भी आ सकता है, जवाब शर्त भी हो सकता है, तफसील भी है. तो इस फा को फा सबबिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं इस फा को? फा सबबिया. सबबिया. और फा सबबिया की एक पहचान क्या है? फा सबबिया की एक पहचान ये है कि उसके बाद आपको एक जुमला मिलता है. तो देखें, आपको एक जुमला मिल रहा है, यस्की रब्बुहु खमरा. देखें, यस्की फेल मुदारी. ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गायब. जब वाहिद मुज़क्कर गायब. फाइल क्या है? हुआ. ठीक है, आगे आ रहा रब्बुहु. मुरक्कब इजाफी, उसका रब्बुहु. खमरा. नहीं तो रब्बुहु क्या बना इसका? ये इसका वो बन गया मफूल. मफूल. यस्की का. ठीक है, आगे आ रहा खमरन. खमर. खमर नहीं, खमरन. ठीक है, खमरन. तर्जुमे में खमर. खमर. ठीक है, ठीक है. ये हो गया. ये क्या मफूल बनेगा? तानी हो जाएगा. आपका मफूल तर्जुमा तानी. देख के, आप तर्जुमा देख के तरकीब कर रही हैं क्या? वैसे लिखा हुआ तो है, तर्जुमे वाला कुरान है, लेकिन अभी तरकीब तो वैसे जुबानी सुना रही हूँ अभी. के साथ बात करें, आप सादा कुरान पकड़े अपने आप. अच्छा, इसके नीचे ना कुछ सादा कुरान पकड़े हमेशा. ठीक. अब ये खमरा क्या बन जाएगा इसके लिए? ये मफूल टू हो जाएगा. ये मफूल तानी हो जाएगा. तो यस्का फेल अपने फाइल हुआ, रब्बहु मफूल अव्वल और खमरन मफूल तानी से मिलकर क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया. और ये जुमला फेलिया अहदकुमा मुब्तदा के लिए क्या बन जाएगा? खबर बन जाएगा. और अम्मा अहदकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? पीछे जो जवाब निदा, उसके लिए जवाब. तर्जुमा करें यहाँ तक पूरा. कैद के दो साथियों. ठीक है, अम्मा का किस में तर्जुमा बताया था अम्मा? लेकिन रहा तुम दोनों से. रहा तुम दोनों से. अहद हुक्मा है ना, तुम दोनों में से एक. रहा तुम दोनों में से एक. रहा तुम दोनों में से एक. बस या सबबिया होगा तो बस में ही तर्जुमा करेंगे. तो आप उसका तर्जुमा तो कर ले, पस कर ले. ठीक है, तो या फिर कर ले. तो वो पिलाएगा. तो वो पिलाएगा. तो वो पिलाएगा उसका रब. नहीं, तो वो पिलाएगा रब्बुहु. उसका रब नहीं होगा. उसका रब है, लेकिन यहाँ उसका रब वो तो अपने पिलाएगा रब. उसका. अपने रब. हाँ, अपने रब को, अपने मालिक को. अपने मालिक को. ठीक है, खमर शराब. तो ये इसका तर्जुमा बाद में नहीं आएगा पिलाएगा. ये तो फेल को एंड में नहीं लेके आते. आप करें तर्जुमा करें. तो वो अपने रब को खमर पिलाएगा. अपने रब को खबर पिलाएगा. ठीक है. व अम्मल आखरू, और रहे
وہ رہا دوسرا پہلے ترکیب کرتے رہے نا. واو عطف اما شرطیہ ولا تفصیل. ٹھیک ہے. اور رہا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں. اور رہا الآخر دوسرا. الآخر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مبتدا. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. اور رہا دوسرا. فَيُسْلَبُ فا اسی طرح سے ہو گیا جواب کے طور پہ یا سببیہ کے طور پہ. یسلبو کیا لگ رہا ہے؟ یسلبو مضارع فعل مضارع واحد مذکر غائب. معروف کے مشہور؟ مجہول. ٹھیک ہے. تو اس کا اور فاعل رہا اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ نائب الفاعل ہوگا تیرو الطیرو فتأکل الطیر. تو طیر اس کا کہاں چلے گئے؟ یہ اچانک آپ نے جو ہے بنی مالک سے گاڑی ایک دم موڑی اور سیدھی وہ جو ہے وہ آسمان روڈ پہ چلے گی. فتأکلو کیوں فتاکلو؟ فا کو کیا لیں گی؟ فا تو وہی سببیہ ہو گیا. تاکلو بھی یہ فعل ہو گیا واحد. رک جائیے. فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ تو وہاں فا کیا آ رہا ہے؟ وہاں تو عطف کے طور پہ آ رہا ہے نا. عطف کے طور پہ آئے گا تو وہ تو تاکلو تیرو تو الگ چیز ہے نا. وہ معطوف. ٹھیک. تو یسلبو کا پہلی بات کریں نا. یسلبو کا مجھے بتائیے کہ فاعل کیا ہے؟ اچھا فاعل اس کا فاعل ہے ہوا. تو مجھے بتائیں کہ یسلبو کا فاعل ہوگا کیا؟ نہیں نائب الفاعل ہوگا. نائب الفاعل کال کریں. اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ نائب الفاعل کیا ہو؟ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. چاہے وہ فاعل چھپا ہوا ہو کہ ظاہر ہو, ہوا ہی ہوگا نا. پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہوا. فتأکلو تو فا عطف ہو گیا. عطف ہو جائے گا. تو یسلبو کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ. تاکل الطیر. تاکلو یہ بھی مضارع واحد مذکر حاضر. تاکلو واحد مذکر حاضر. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. آگے الطیر آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ الطیرو یہ ہو جائے گا اس کا فاعل ہو جائے گا. الطیرو ایک منٹ. طیر فاعل ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر ہو جائے گا. واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تو ہوگا تاکلینی. نہیں غائب. واحد مؤنث غائب. پوچھ لیں. ابھی ایک ہی چیز رہ گئی تھی. حاضر جو متکلم بھی رہ گیا تھا. واحد مؤنث غائب کیونکہ اس کے بعد ظاہر رکھیے گا. مضارع کا صیغہ نمبر 4 اور صیغہ نمبر 7 ایک ہی ہوتا ہے. واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے. اور نارملی یاد رکھیے گا جب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا تو آپ کو عموماً اس کا فاعل ظاہر کے طور پر نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو فاعل نظر آ گیا طیرو. ٹھیک ہے. تو فعل آ گیا, فاعل آ گیا. آگے آ گیا من راسہ. جار مجرور حرف جار الگ الگ کریں. من راسہ جار مجرور اور راسہ مرکب اضافی. نہیں. من جارا راسہ جو ہے مضاف الیہ ہو کے مجرور. ٹھیک. مضاف الیہ کے مجرور ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کہیں نا من راسی جار مجرور تو غلط ہو گیا. کیونکہ راسی جو ہے مجھے پتا ہے راسی جو ہے یہ تو غلط ہے. راسی کیا ورڈ ہے؟ کیا غیر منصرف ہے؟ یہ کیا غیر منصرف ہے؟ نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھے جب بھی کوئی کلمہ ہوگا آپ نے اس کو دیکھنا ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے.
اگر مرکب ہے تو پہلے مرکب کو اس کو سارٹ کریں آپ, پھر آپ اس کو کنورٹ کریں. تو من جارا راسی ہی مضاف مضاف الیہ ہو کے من کے لیے مجرور, جارا اور مجرور مل کے متعلق ہو گئے. کس کے متعلق ہو گئے؟ تاکلو کے. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ شروع سے کرنا ہے یا یہاں سے فتاکلو؟ نہیں, یہیں تک کریں نا, تاکلو طیر من راسی. بس تاکلو بس تو وہ کیوں, اب تو فائل آ گیا نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پس پرندے اپنے اس کے سر میں سے کھائیں گے. ہاں, تو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف الیہ مل کے آخر وہ مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے, اور خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. قضی الامر الذی جملہ اسمیہ اپنی مبتدا اپنی خبر سے. آگے چلیں. قضیہ یہ ہے فعل مضارع ماضی مضارع. فعل مضارع, تو اس کی علامت مضارع کیا ہے؟ مجہول. قضیہ سوری مضارع نہیں, ماضی ہے, ماضی مجہول. قضی الامر, اور واحد مذکر غائب. قضیہ الامر اس کا وہ نائب الفاعل آ گیا. ٹھیک ہے. الذی موصولہ. فی جار مجرور. صحیح. تستفتیانی, یہ ہے مضارع, فعل مضارع واحد. کون سا مضارع؟ ہاں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ واحد, تسنیہ مذکر حاضر. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بنا؟ الذی کو آپ نے موصول کہا, فیہ کو آپ نے جار مجرور کر دیا, تستفتیان کو فعل مضارع تسنیہ کہہ دیا. بنا کیا؟ موصولہ کا صلہ فیہ تستفتیانی. صلہ کس کو بنایا آپ نے؟ کس کو بنایا صلہ آپ نے؟ فیہ تستفتیان, فیہ تستفتیان پورا. تستفتیان کیا؟ فیہ تستفتیان پورے کو آپ نے جو ہے الذی کا صلہ بنایا. ایسے ہی ہے؟ صحیح. ایسے ہی ہے, آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلے ہاں یا نہ میں بتائیں. صحیح, جی صحیح. ایسے نہیں صحیح, مطلب مجھے یہ تو بتائیں آپ نے کیا ایسے ہی بنایا ہے؟ جی یہی. اچھا, تو آپ مجھے بتائیے, فیہ تستفتیان کو آپ نے صلہ بنایا ہے, فیہ تستفتیان کیا بنائے؟ فیہ تو متعلق ہو جائے گا جار مجرور. کس کے متعلق ہوگا؟ قضیہ. قضیہ کے متعلق ہوگا. قضیہ کے متعلق ہوگا. فعل کے متعلق. قضیہ کس کے متعلق ہوگا؟ تستفتیان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے, یہ تو آپ ابھی بلف مار رہی ہیں. ہاں تستفتیان کا متعلق ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے, اس کو آپ کہیں نا, دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ تھوڑا تحمل کر کے کریں. تو فی ہی آپ نے جار مجرور کہا, تستفتیان کو فعل کہا, اس کا مطلب ہے کہ فی ہی جو متعلق ہے اس کو مقدم کر دیا آپ نے نا. صحیح. تو آپ کہیں متعلق مقدم اور فعل اپنا مل کے جملہ فعلیہ ہوا, اور یہ جملہ فعلیہ الذی موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. صلہ موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلہ اور موصولہ بن کے مفعول بنیں گے. مفعول بنیں گے کس کا؟ نہیں, کس کا مفعول بنیں گے؟ قضیہ. قضیہ کا مفعول بنیں گے. قضیہ کا مفعول بنیں گے. تو مجھے ایک بات بتائیے, قضیہ جو ہے وہ تو اللہ مجہول ہے, اس کا نہیں بنے گا. اس کا نہیں بنے گا. اس کا بن سکتا ہے, وہ اس صورت میں بن سکتا ہے کہ جس کے دو مفعول آتے ہوں, کیونکہ ایک مفعول تو اس کا بیسکلی نائب الفاعل بن جاتا ہے.
ایک اس کا جو وہ تو نہ کوئی فائل بن گیا, تو یہ وہ تو نہیں تھا, کیا بن سکتا ہے؟ اور بتائیے. آج باقی کوئی لوگ ساتھ نہیں دے رہے, میں دیکھ رہا ہوں جو بیچارہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, باقی کوئی مدد نہیں کر رہا. یہ سر جو الامر ہے یہ معرفہ ہے, اور الذی آگے سے یہ بھی معرفہ, تو یہ معرفہ کے بعد معرفہ سفت ہو سکتی ہے الامر کے بالکل سخت ہوتی ہے. ہاں, مدد کیا کریں ایک دوسرے کی. پولیس کا فرض مدد کرنا ہم سب کی, آپ سب کا بھی فرض ہے ایک دوسرے کی مدد کریں. اور بیچارہ جو پھنسا ہوا وہ پھنسا ہوا, یہ سب خاموش بیٹھے ہوئے. جی, تو یہ کیا بن جائے گا؟ الذین, الذی موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے امر کے لیے صرف بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, ترجمہ کریں فیصلہ کر دیا گیا, معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا جس بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو. مجھے بتائیے کہ کیا سبق حاصل کیا آپ نے ان 4 آیات کے اندر؟ کیا بنیادی چیز ملی آپ کو؟ یہ جو 4 آیتیں تھیں نا جو یہاں سے شروع ہوئی تھیں, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ سے لے کر یہ آیت نمبر 41 تک. جی طاہرہ جی, مریم جی, عائشہ جی, کیا ملا آپ کو اس میں سے؟ حضرت یوسف دعوت دے رہے ہیں, وہ دعوت دے رہے ہیں, کھانے کی دعوت, شادی کی دعوت, کس چیز کی دعوت؟ وہ دعوت جس سے کہتے ہیں, یعنی اللہ کے کنسپٹ کو ان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بالکل جو ہے نا نیلام گھر کے اگر میں وہ کروں تو آپ نے 1 روپے والا جواب دیا, کم سے کم کوئی 10-20 روپے والا جواب دیا. سر وہ دعوت دے رہے ہیں, ایک حکمت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں, یعنی کھانے کی بات ہے, کھانا آنے سے پہلے. حکمت یہ ہے کہ بالکل کھانے سے جسٹ پہلے بہت لمبی بات نہیں کی انہوں نے, ایک مختصر بات کی. اور یہ کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں کیا کہ اتنا لمبا کر دیں بات کو, اتنا لمبا کھینچ دیں کہ سننے والے کا انٹرسٹ نہ رہے. اور یہ کہا کہ تم نے جو بات پوچھی ہے میں بتاؤں گا, یعنی یہ بات پہلے انہیں بتا دی. یہ نہیں کیا کہ اپنی بات کو ہی ایکسپلین کرتے رہیں, پہلے دعوت دے دی اور پھر ان کی بات کی تعویل فوراً بتا دی. اچھا, آپ نے بات بہت اچھی کی, اس کو تھوڑا اور خوبصورت کریں. آپ نے ایک پارٹ تو بہت اچھا بتایا, ایک اور بنیادی پارٹ اس کو مس کر دیا. انہوں نے پہلے اس بندے کو بتایا جس کی خوشخبری تھی, نہیں, اور بعد میں دوسرے کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو آدمی آنے کا موڈ ہے. اصل بات یہ جو اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے نا, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت اس کو دینی چاہیے جب سامنے والا آپ کے ساتھ متوجہ ہو. انہوں نے پہلی چیز ان سے یہ کہی کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تم کو تمہاری بات بتا, ہے نا, ایسی تھا نا, تمہارا کھانا آنے سے پہلے لا یاتیکما طعاما ترزقنی, تیرے کھانے آنے سے پہلے میں تجھے بات بتا دوں. ٹھیک ہے جی, تو ان کو متوجہ کیا. اگر وہ کہتا کہ چلے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کھانا کھا کے بات کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کسی کو انٹرسٹ ہوتا؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو دعوت کا ایک بنیادی اصول آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ کسی کو بھی جب آپ دعوت دیں, چاہے آپ گھر میں دیں, گھر سے باہر دیں, اپنے دفتر میں دیں, اپنے دوستوں میں دیں, آپ یہ چیز دیکھیں کہ سامنے والا تھوڑا سا انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہا نا, تو آپ کتنی بھی اچھی بات کر لیں وہ ضائع ہو جائے گی, وہ ضائع ہو جائے گی, ٹوٹل اگنور. دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کی ملی, آپ کی بات بڑی اچھی تھی کہ آپ کی بات مختصر ہو اور اس طرح سے ہو کہ لوگوں کا انٹرسٹ نہ ٹوٹے. اس پوائنٹ آف ویو سے ایک بات اس طرح سے سمجھ لیں, اس میں بھی بڑا اہم پوائنٹ تھا. وہ اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جو آپ کا بنیادی کام ہے نا, اس کو پہلے آپ کو فلفل کرنا چاہیے. اور بنیادی کام کیا تھا کہ اللہ کی دعوت کو آگے پہنچانا. ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ, جدہ کے اندر تو بہت ہی بڑا ٹرینڈ تھا, ایک بڑا ریگولر بیسس کے اوپر, کہ وہاں بڑے ویکلی بیسس پہ بہت جگہوں پہ درس ہوتے. تو اکثر لوگوں کے یہاں درس جس کے گھر پہ ہوتا تھا, پہلے کھانا ہوتا تھا پھر درس ہوتا تھا. تو جس کے گھر پہ درس کا پروگرام ہو, وہ تو کھانا سمیٹنے میں, کھانا اٹھانے میں, کھانا کھلانے میں, چائے پلانے میں اس سے دل وقت نکل جاتا تھا, اور وہ کلاس کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں کر سکتا. تو جو جس مقصد کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے دونوں کام اکٹھے کر دیے. ان کی دعوت بھی پوری کرا دی
ان کے جوابات بھی دے دیے, انہوں نے کھانا بھی کھا لیا اور اپنا مقصد بیان کیا. تو ہمیں ایز اے مسلم ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہمیں زندگی میں جب بھی کسی جگہ پہ بھی ہم بیٹھے ہوں, کھانے پہ بیٹھے ہوں, آفس میں بیٹھے ہوں, شادی میں بیٹھے ہوں, کسی میت پہ بیٹھے ہوں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ کو موقع ملے کہیں بھی کوئی دعوت دینے کا, اللہ کی دعوت دینے کا, تو اس کو دعوت کو ضرور دینے کو کیش کرانا چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بعد میں کر لوں گا, چلو جہاز میں کر لیں گے, یا چلو کھانے کے بعد, چائے کے بعد بات کرتے. نہیں, آپ اسی وقت دیں جب آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ نظر آئے ہلکا سا, یا آپ کو یہ لگ جائے کہ یہ آدمی اس وقت اس کو میری ضرورت ہے, میری بات سنیں, تو آپ اس کو ضرور اپنا پیغام بھیج کریں. بالکل. جی جناب, کس کی آیت نمبر 42 کون ہے؟ السلام علیکم. میری ہے. وعلیکم السلام. جی افسا بیٹا, جی جی کریں, بسم اللہ کریں. اب اعوذ آج باللہ. جو ہے نا, آج سے ہم تھوڑا سا چینج کریں گے اس کو, بلکہ آج سے نہیں ابھی سے کریں گے. وہ چینج ہم یہ کریں گے کہ ابھی تو ہم ایسا کرتے ہیں نا, ایک پڑھاتا ہے اور میں ہوتا ہوں, اب ہم ایسا کریں گے کہ ایک پڑھائے, ایک جو آیت کرے گا, ہم کسی کی ساتھ ساتھ ذمہ داری لگائیں گے کہ وہ اس کا ایز اے ٹیچر بنے گا. تو یہ جو آیت جو آپ کہہ رہی ہیں نا اپنا حفصہ, آیت نمبر 42 کر رہی ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے, آپ یہ 42 آیت کریں, اور آپ کی اس میں کوئی بھی کریکشن یا کوئی چیز ہوگی نا, وہ آپ کو فرا کرے. آپ موجود ہیں ڈاکٹر فرا؟ جی سر موجود ہوں. جی سر صحیح. موجود. آپ ذرا یہ آیت جب یہ کریں گی نا, تو آپ ذرا آپ نے اس کی دیکھنی ہے کہ اگر اس میں کوئی کریکشن ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, کریں جی, بسم اللہ کریں حفصہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكروني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سر کوئی کچھ بول رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا, آپ بولیں. اچھا, واو اس میں عطف ہے. قالا یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. بالذی لام ہے اس میں حروف جار, اور الذی ہے موصولہ, اور اس کا صلہ آگے آئے گا, پھر وہ مجرور بنے گا. ظنہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے. لو آپ کی ٹیچر فرا ہے, میں کچھ نہیں جی کر سکتا. جی 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 حفصہ, فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب. جی, ظنہ میں ظنہ پڑھوں. جی انہو یہ حروف مشبہ بالفعل ہے, اور اس کا اسم ہو اس کا اسم ہے. اور ٹھیک ہے. ناجن اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی. اس کا میں نے روٹ ورڈ جب نکالا تو یہ نون جیم اور واو تھا. ٹھیک ہے. تو سر میں نے اس کا اسم منفوس سے بن رہا ہے نا یہ؟ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے. سر جو مجھے سمجھ میں آئی پہلے ناجیون سے بنے گا نا یہ بیسکلی اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے نا, نون جیم واو پہ اگر آپ اسم الفاعل بنائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ناجیون. اسم الفاعل بنے گا نا جی. ناجیون. اب آپ کو پتا واو اگر 4th لیٹر میں آتا ہے تو ویسے ہی وہ کنورٹ ہو جاتا ہے یا میں. واو اگر 4th لیٹر میں آتا ہے تو یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جی. یہ بن جائے گا ناجیون. ناجیون. اب ایک قاعدہ یاد رکھیں, وہ قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یا سے پہلے اگر فتح ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم مفصول. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی اگر آپ یہ حالت رفع ہے, حالت نصب اس کی کیا بن جائے گی؟ ناجین. اور حالت جر بنے گی ناجین. ٹھیک ہے نا. تو اگر
اس کے اوپر یا پہ سے پہلے اگر فتح ہو تو پھر اس میں مفصول بنتا ہے، اور اگر یا سے پہلے فتح ہو تو وہ اس میں منقوص بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں منقوص اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں کہ اس کی تینوں فارم کو آپ لکھ لیں. اس کی تینوں فارم کو اگر آپ لکھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کیا ہے اور میرے خیال میں آج آخری دفعہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے میٹر ختم ہو جائے. اس کی حالت رفع کیا بنے گی؟ اس کی حالت رفع بنے گی ناجیون. حالت نصب اس کی بنے گی ناجیان ناجین، اور وہ بنے گی ناجیین. تنوین اس کی آپ کھول دیں، اس کی تنوین کھول دیں تو کیا بن جائے گا؟ ناجیون. ٹھیک ہے. اس کی بھی تنوین کھول دیں، کیا بن جائے گا؟ ناجیان ناجین. اور پھر اس کی بھی آپ کھول دیں ناجی. ناجین. اب اس کا قانون کیا اپلائی ہوگا؟ یا پہ اگر تنوین ہو ما، یا پہ پیش ہو ما قبل اگر کسرہ ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. جی ہو جائے گا ناجی. یہ دو ساکن آ گئے. ٹھیک ہے. اس کو کریں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. اس میں بھی یاد رکھیں کہ یا کے اوپر اگر کسرہ اور ما قبل بھی کسرہ ہو، یا پہ یاد رکھ لیجیے گا، یا پہ اگر پیش ہو یا زیر ہو اور ما قبل کسرہ ہو یا بھاری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ساکن ہے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے، دو ساکن پہلے کو ختم کر دیں تو یہ بن جائے گا ناجن. اس کو یہ ایز اٹ از ہی رکھ ناجین، یہ بھی ناجن ہو جائے گا. تنوین کو بند کر دیں تو یہ بن جائے گا ناجن. تو آپ دیکھیں حالت رفع اور حالت جر ایک ہی ہوگی. ناجن ناجن دونوں کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی. تو اس میں منقوص کی یاد رکھیے گا کہ اس میں منقوص کی حالت رفع اور حالت جر ہمیشہ ایک ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہاں ناجن کس حالت میں ہو سکتا ہے؟ حالت سر حالت رفع میں. حالت رفع میں نا، کیونکہ اللہ کی خبر ہے نا. جی اللہ کی خبر ہے. جی باقی اب کنٹینیو کریں، انشاءاللہ آگے آپ کو قرار پورا کرائیں گے. جی کریں. منہما متعلق ہو جائے گا، پھر ظن انہ ناجم منہما یہ صلہ بن جائے گا. تو پھر یہ اوپر وہ جو للذی میں موصولہ اور صلہ مل کے مجرور بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو یہ انہ ناجم منہما یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس کے بعد اور پھر اس کے بعد اسکرونی، یہ اسکرونی یہ فعل امر ہے. اوکے فعل امر ہے. اس میں جو نون ہے، نون ہے سر، اس میں نون بقایا ہے. صحیح نون بقایا ہے نا. کیا متکلم پھر کہاں چلے گئے؟ چلے ٹھیک ہے. فعل امر ہے، اس میں مفعول اس میں کیا ہے؟ یا متکلم آ رہا ہے نا اس یا میں. متکلم ہے بالکل، اور نون بقایا ہے. فاعل انت ہے. ٹھیک ہے. انت ہے. پھر آئندہ ظرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ربی کا یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے متعلق بن جائے گا. اور یہ جو ہے اسکرونی عند ربک یہ معقولہ بن جائے گا، قولا کا معقولہ.
مقولہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو منہما آیا ہے نا, ناجن منہما متعلق جو ہے یہ اسم الفاعل کے متعلق ہے. عام طور پہ ہم نے پڑھتے ہیں فعل کے متعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ منہما انہ اسم الفاعل کے متعلق ہے, ناجن کے متعلق ہے. باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فَأَنْسَاهُ فائز میں استنافیہ ہے اور انساہو یہ فعل ماضی ہے اور ہو اس کی ضمیر ہے. الشیطان یہ فاعل ہے اور ذکر ربی ہی یہ مفعول بن جائے گا جس میں ربی ہی مضاف الیہ. تو ذکر ربی ہی بھی مضاف الیہ, ہاں پیچیدہ مرکب اضافی, ہاں پیچیدہ کرے گا. اور تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اس کا ترجمہ کر لیں میرا خیال ہے یہاں تک. اچھا. وَقَالَ لِلَّذِي اور کہا اس سے جس نے ظنّا اسے یقین تھا, انہو کہ بے شک وہ, ناجن نجات پائے گا, منہما اسم الفاعل ہے, ناجن نجات پانے والا ہے, منہما ان دونوں میں سے, اذکرونی میرا ذکر کرنا, عند ربی کا اپنے رب کے ہاں. فَأَنْسَاهُ تو اسے بھلا دیا, الشیطان شیطان نے, ذکر ربی ہی اس کا ذکر اس کے رب کے پاس. فلبیسا یہ بھی فائز میں استنافیہ ہوگا اور لبیسا اس میں فعل ماضی. فی السجنی یہ جار مجرور بن کے متعلق بن جائے گا. اور بضع سنین یہ مضاف الیہ ہوگا. اچھا بدا مجھے بتائیں, بدا کو آپ مضاف بنا رہی ہیں تو یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ صحیح میرے ذہن میں ایک تو یہ ذریعہ ظرف ہو سکتا ہے. بدا جو ہے ظرف ہے. ٹھیک ہے. تو بضع سنین یہ مضاف الیہ بن کے یہ بھی متعلق بن جائے گا. تو سنین اس میں جمع مذکر سالم ہے نا, تو مجرور اس کی یہی فارم ہوتی ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی سنون سے سنین بن گیا نا, اس طرح سے بنون سے بنینا بنتا ہے نا, بنونا سے بنینا بنتا ہے نا, سنونا سے سنینا بن جاتا. تو اس سے یہ فلبیسا فی السجن بضع سنین یہ بھی جملہ فعلیہ بن جائے گا نا. بس ہو گیا. ترجمہ کریں. فلبیسا تو وہ ٹھہر گیا, سجنی قید خانے میں, بضع سنین چند سال کے لیے. بدا بیسکلی کہتے ہیں 3 سے 9 اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں 5 سے 9 سال. ٹھیک ہے, بدا کہتے ہیں 3 سے 9 یا 5 سے 9 تک. چلے میرے خیال میں آج کافی لمبی کلاس ہوگی. آج جو ہے ہماری ارم صاحبہ نے ماشاءاللہ پوری کلاس جو ہے نا اپنے نام پہ کرا دی. تو باقی آیت انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلی دفعہ کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اصل تو ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دن کرتے ہیں, لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ پیراللی ان آیات کو بھی اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں اس کو اگر کرتے رہیں گے نا, تو وہ چیزیں جو آپ نے بہت عرصے بعد ختم کرنی ہے اس کو بہت عرصے پہلے آپ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور بہت اچھی طریقے سے سب کرتے ہیں. بس کچھ چیزوں کا خیال رکھیں, جب بھی کوئی آپ کے سامنے کلمہ آئے تو اس کو اس چیز میں ضرور آئیڈینٹیفائی پہلے کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جو کلمہ آپ کے سامنے ہے وہ مفرد ہے کہ مرکب, کیونکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو چیز آپ کے لیے بہت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھے, نہیں تو پھر آج کی کلاس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں. کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے کسی کے پاس؟ سلیم صاحب آپ کے پاس, تھوڑا سا غیر متعلق سا سوال ہے.
متعلق متعلقات تو نہیں ہے نہیں نہیں متعلقات تو نہیں نہیں، جی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو الرحمن جو ہے وہ ال اور رحمان سے بنا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا تھا وہ تھا کہ جب رے کے اوپر شد آ جائے تو رے 2 دفعہ آ رہا ہے، کہ کیا صحیح انٹرپریٹیشن ہے میرے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ رے 2 دفعہ ہونا چاہیے تھا، تو ال اور رے اور رحمان، تو نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں. آپ معلوم ہے نا کہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کو ہم حروف قمری کہتے ہیں اور کچھ ایسے جو حروف شمسی ہیں. جی جی جو قمری ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لام کو پڑھا جاتا ہے اور شمسی میں لام کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ایک میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں القمر، اور ایک میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں الشمس. اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں سر؟ جی اس پہ تو لام آئے گا، پڑھا جائے گا القمر والشمس والشمس. جی تو مجھے آپ بتائیں کہ شین کے 2 دفعہ میں یہی کہ یہ اچھا یعنی وہ تو نہیں ہے، لیکن جو مجھے پہلے میں نے پڑھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب شد آئے تو اس کا مطلب ہے شین اصل میں 2 دفعہ ہے، تو اس کے لیے اس کو تو وہ شاید صحیح نہیں تھا، مجھے پتا چلا. جو مجھے اس پہ میں تھوڑا سا دیکھ لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح صاحب. اچھا لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ الرحمن اور رحیم میں فرق بہت بڑا. ہاں یہ جی آپ نہیں جی جی الرحمن اور الرحیم میں بہت بڑا فرق. دونوں کے معنی کے اندر رحمت تو ہے، لیکن دونوں کے رحمت میں بڑا فرق ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی صفات مبالغے کے صیغے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک جو صیغہ ہے وہ فعیلن کے وزن پر ہے جس میں دوام میں کنٹینیوٹی ہے رحیم، اور ایک جو ہے وہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جوش بہت زیادہ ہے لیکن ٹیمپریری ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ روز دنیا کے اندر رحمان ہے، الرحمن فی الدنیا و رحیمہما آخرہ، اور آخرت کے اندر بھی رحمت وہ رحیم ہوگا. جس میں کچھ اسکول آف تھاٹ کا وہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمانیت سب کے لیے، چاہے جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، چاہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے، لیکن قیامت کے روز وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے. اللہ سے دعا کریں اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے ملائے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں رہے. کیونکہ اللہ کی رحمت ہے تو ہی ہم اس سے بچ سکیں گے. باقی انسان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں، باقی انسان کا اپنا تو کوئی کمال نہیں. تو بس اس چیز کا خیال رکھیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.